لمبے لمبے قدم بڑھاتا میں بڑے چوک کی ایک فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے سر پر آن گری ہو۔ وہ یقیناً کوئی ہلکی پھلکی چیز ہی تھی، کوئی مڑا توڑا کاغذ یا پھر ردی کپڑے کا کوئی ٹکڑا۔ دوسری صورت میں یقیناً شدید چوٹ لگی ہوتی۔ بہرحال میں نے غصے سے سر اٹھا کر رہائشی فلیٹوں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اتفاق سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں سر جھٹک کر دوبارہ چل پڑا، لیکن ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر نکیلے پنجوں والا کوئی جانور رینگ رہا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس اندیکھی مصیبت کو پکڑنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ 2-3 بار میں نے سر کو زور زور سے جھٹکا بھی، لیکن بے سود۔ میں دوبارہ قدم اٹھانے لگا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹا سا جانور اپنے پنجے میرے سر کی جلد میں چبو رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے جھلا کر اپنا ہاتھ بالوں میں گھمایا، لیکن کوئی چیز میرے ہاتھ نہ آ سکی، مگر پنجوں کی چبھن بددستور محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ننھے ننھے قدموں سے میرے سر کے اوپر چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی میرے سر پر قیام کر چکا ہے، کوئی چھوٹی سی شے۔ میں نے بہت ہاتھ مارے مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ مجھے اس کے جسم کی ایک ایک حرکت اور لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی ہی اس کے نشیب و فراز سے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک نازک اندام لڑکی ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں عجب کشمکش سے دوچار تھا۔ یہ میرا وہم ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں حیران اور ششدر تھا۔ میں واقعی سڑک پر چل رہا تھا، اور یہ نہ خواب تھا اور نہ وہم۔ میرے سر پر کوئی موجود تھا۔ اب وہ لڑکی میرے سر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ یقیناً ایک مزے کا خیز بات تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میرے سر پر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں پھیلا کر آرام کر سکے؟ پھر وہ کیا شے تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا؟ میں بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے سارے بال نوچ کسوڑ کر پھینک دوں، لیکن بری پوری سڑک پر اگر میں نے ایسی کوئی حرکت شروع کر دی ہوتی تو راہگیر یقیناً مجھے پاگل سمجھتے اور میں بیٹھے بٹھائے تماشا بن جاتا۔ چند لمحے میں ساکت کھڑا دل ہی دل میں پیج و تاب کھاتا رہا، پھر جلا کر دوبارہ قدم بڑھانے لگا۔ وہ شے جو میرے سر پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میں نے جلد میں ہونے والی ہلکی پھلکی چبھن کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن یہ کوشش بھی رائیگاں گئی۔ بھلا میں اپنے شعور اور احساس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا جو مجھے رہ رہ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک حور شمائل، نازک اندام اور حسین و جمیل لڑکی محو خواب ہے۔ خیر ہوگا کچھ، میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور جلدی جلدی قدم بڑھاتا دفتر پہنچ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے حاضری لگائی اور اپنا کام شروع کرنے کی غرض سے جیب سے قلم نکال کر کھولا ہی تھا کہ میرے ایک دوسرے ساتھی نے جو پاس کے کمرے سے برآمد ہوا تھا مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا، جمیل کب آئے تم؟ بس ابھی آ کر بیٹھا ہی ہوں۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، زبردستی اس لیے کہ میرا ذہن ابھی تک اس پرسرار شے میں الجھا ہوا تھا جو میرے سر پر موجود تھی، جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا نہ چھو سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ حاضری تو نہیں لگائی تم نے؟ لگا چکا ہوں۔ کیوں؟ یہ برا ہوا، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ اگر تم نے رجسٹر پر دستخط نہ کیے ہوتے تو میں تم کو یہی مشورہ دیتا کہ چپ چپاتے چھٹی کی درخواست دے کر واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ صاحب 1 گھنٹے سے تم کو برابر پوچھ رہا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے۔ شاید گھر سے لڑ کر آیا ہے، صبح سے آفت مچائی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟
میں بے پرواہی سے بولا، میں تو اپنے وقت پر پہنچا ہوں۔ وقت پر؟ میرے ساتھی نے مجھے گورتے ہوئے کہا، کہیں پینی تو نہیں شروع کر دی تم نے؟ اس وقت پورے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہاں بددستور 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ظاہر ہے میری گھڑی بند ہو گئی تھی۔ میں نے آفس کلاک پر دستی گھڑی سے نظر ہٹا کر میں نے آفس کلاک پر نظر ڈالی تو خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ وہاں ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ کیا صاحب کو مجھ سے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے؟ میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ تم خود جا کر پوچھ لو، صاحب کا حکم ہے کہ تم جیسے ہی آؤ تمہیں اندر بھیج دیا جائے۔ میرا ساتھی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر مجھے دیر کیوں ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پہنچا تھا اس وقت 8:30 بجے تھے اور میری گھڑی اس وقت چل رہی تھی۔ ناشتہ کرنے میں بمشکل 15 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ ہوٹل سے بڑے چوک کا راستہ بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ پھر مجھے یہ 1 گھنٹے کی دیر کیسے ہو گئی؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سوئی ہوئی لڑکی بیدار ہو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تصور کی نگاہوں سے اسے انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے بدن کی ایک ایک جنبش کو محسوس کیا تھا۔ کمرے میں چونکہ میں تنہا تھا اس لیے میں نے یک لخت اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زور سے اس جگہ مارا جہاں وہ نادیدہ لڑکی آ بیٹھی تھی، لیکن پھر میں خود ہی تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھرتی سے میرے سر کی دوسری طرف سرک گئی ہے اور میری اس بوکھلاہٹ پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ میں نے تل ملا کر 2-3 بار سر کو زور زور سے جھٹکا، لیکن ننھے ننھے اور نکیلے پنجوں کی چبھن بددستور اپنی جگہ برقرار تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا چپراسی آ گیا اور اس نے کہا، صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتا ہوں، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چپراسی سے کہا۔ چپراسی چلا گیا تو میں نے جیب سے کنگا نکال کر بال درست کیے، پھر اچانک کنگے کو نظروں کے قریب لا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس میں کوئی خوبصورت لڑکی الجھی ہوئی نظر نہ آئی۔ نظر آتی بھی کیسے، جبکہ میں اب بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بددستور میرے سر پر پیر پھیلائے لیٹی ہوئی میری تل بلاہٹ پر مسکرائے جا رہی ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے پاگل بنایا جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر پھیلے ہوئے کربناک تاثرات کو درست کرتا ہوا اپنے افسر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہو کر میں نے صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا خون جیسے خشک ہو کر رہ گیا۔ اس موٹے کرسچن کے چہرے پر جو میرا افسر تھا مجھے وہ تمام خطرناک علامتیں نظر آ گئیں جو مجھ جیسے کسی 125 روپے پانے والے معمولی کلرک کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے تھوک نگل کر اپنا گلا تر کیا، پھر ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ تم؟ میرے باری برکم افسر نے مجھے نظریں اٹھا کر قہر آلود نظروں سے گورا جیسے کچا چبانے کے لیے امکانات پر غور کر رہا ہوں۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ راک کر بولا، کس وقت میں دفتر کو آیا؟ سر، میں نے ہکلا کر جواب دیا، رات میں اپنے ایک عزیز کی میت میں چلا گیا تھا، اس لیے آج وقت پر آفس نہ آ سکا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وٹ معافی؟ موٹے کرسچن نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تم روزانہ دیر کرتا ہے۔ یہ غلط ہے سر۔ میں اس جھوٹ پر تل ملا کر بولا، 7 مہینے میں آج میں پہلی بار لیٹ ہوا ہوں۔ آپ پھر سے آرگیو کرتا؟ صاحب نے مجھے غسیلی نظروں سے گھورا، پھر ایک دم ہی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ ہم تم کو ابھی ڈسمس کرتا، پہلی تاریخ کو آ کر اپنا پگار لے جانا، گیٹ آؤٹ۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ صاحب نے ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم سنایا تھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔
125 کی کلرکی کے لیے مجھے اس نئے شہر میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، یہ کچھ میرا ہی دل جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر آج معاف کر دیں، آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی۔ ہم کچھ نہیں سننا مانگتا، گیٹ آؤٹ۔ دوسری بار جب صاحب نے ہونٹ سکیٹ کر نفرت بھرے لہجے میں مجھے دتکارا تو میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سے مزید کوئی اور درخواست کروں۔ جس لب و لہجے میں اس نے میری معذرت کا جواب دیا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ چنانچہ میں نے اسے گور کر دیکھا، پھر باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر موجود لڑکی کسمانے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے کانوں کے قریب منہ لا رہی ہے۔ پھر اس کا منہ میرے کانوں کے قریب آ گیا اور پہلی بار مجھے اس کی سرگوشی صاف طور پر سنائی دی۔ میں اس سرگوشی پر لرز گیا، لیکن صاحب سامنے تھا۔ میں ایسی ویسی حرکت کرتا تو اس کا پارا چڑھ جاتا۔ ادھر وہ کہہ رہی تھی، سنو، ڈرو نہیں، میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے صاحب کے سر پر دے مارو۔ ٹھیک اسی وقت جب یہ آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چبھن تیز ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نازک اندام لڑکی میری طرح تلملا رہی ہے۔ تم ہمارا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ہم تم کو بولا تھا کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ صاحب نے مجھے کھڑا دیکھا تو چیخ کر بولا۔ میں نے جلاک کر باہر جانا چاہا تو میرے کانوں میں پھر وہی آواز گونجی، سنو جمیل، جب تک میں تمہارے ساتھ پر موجود ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میز سے پیپر ویٹ اٹھاؤ اور اس موٹے بدے آدمی کے سر پر دے مارو۔ ملازمت جانے کے صدمے اور حالات کی ستم ظریفی نے مجھے اس درجے مفلوج کر دیا تھا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ جب تیسری بار وہ پرسرار آواز میرے کانوں میں ابری اور اس نے ایک بار پھر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے آفس کے سر پر دے ماروں، تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی طرف کھینچ مارا۔ آپ یقین کریں کہ میرا یہ عمل محض اضطراری تھا، جس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے سر سے خون بہتے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکلا اور کھلی سڑک پر دوڑنے لگا۔ مجھے اب بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک انسان کا سر پھاڑنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں، جو اگر مر گیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ فلیٹ پر پہنچ کر میں نے جلدی جلدی اپنے مختصر سے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ فوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں اور جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہ ہوں دور ہی رہوں۔ میں اپنا رخت سفر باندھتا جاتا اور دل ہی دل میں اس پرسرار بلا کو گالیاں بکتا جاتا تھا جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی غالباً میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب میں سارا سامان باندھ چکا اور کسی سواری کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دل نشین آواز میں میری قوت سماعت سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی، جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھاڑ دینے پر اکسایا تھا۔ کیا ارادے ہیں جمیل صاحب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بے تکلف سرگوشی ابری۔ جہنم میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی ذی روح سے مخاطب ہوں۔ میرا ذہن کسی بٹی کی طرح سلگ اٹھا۔ صبح سے اب تک جو کچھ بھی مجھ پر گزری تھی اس کی تمام تر ذمہ داری اسی شے پر عائد ہوتی تھی جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ادھر ملازمت جانے کے خیال سے میرا ذہن چکراک گیا تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میری رحم کی درخواست پر نفرت اور حقارت کا اظہار کیا، اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن یہ تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھیں۔ عمل کر گزرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی عام زندگی میں بھی میں لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد سے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ غلطی دوسرے کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں۔ اپنے باز کے ساتھ جارحانہ سلوک کر گزرنے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔
یہ ساری شرارت تو اسی پرسرار وجود کی تھی جو اس وقت مجھ سے مخاطب تھی اور جس کی آواز سن کر میں بری طرح تلملا اٹھا تھا۔ سنو، کیا تم خوفزدہ ہو؟ تم اس فلیٹ اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤ گے۔ وہیں پرسرار سرگوشی پھر میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے خشک اور تہمکانہ تھا۔ گویا اب تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اسے اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کی بجائے خاموشی سے تختہ دار تک پہنچ جاؤں۔ میں نے اب اس کی موجودگی تسلیم کر لی تھی اور باقاعدہ گفتگو کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے ساتھ موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں آپ بڑبڑاتا ہوا سر پکڑ کر بستر بند پر ٹک گیا، پھر تلملا کر اس نادیدہ قوت سے بولا، مگر تم کون ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو؟ ناممکن جمیل صاحب۔ میرے کان میں پھر وہی پرسرار آواز ابھری، میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی رہوں گی۔ ہاں، اگر تم نے رام دیال کی ماں کا کہا مان لیا ہوتا اور خاص منتر کا جاپ مکمل کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا تو پھر میں تمہارے حکم کی تابع ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ رام دیال کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام انکا ہے، انکا۔ رفتہ رفتہ مجھ سے واقف ہو جاؤ گے کہ میں کیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رام دیال کی ماں سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سرے سے ان باتوں پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے جن، بھوت، بلا اور اسیب کے نام ہی سے ہول اٹھنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی ایسے قصے سن رکھے تھے جب کسی شخص نے نادیدہ قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے چلے کھینچے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا، لیکن انجام کار یا تو وہ مر کھپ گیا یا پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ چنانچہ جب میں نے انکا کا نام سنا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، اس تصور ہی سے کہ میں ایک نادیدہ قوت کے چکر میں آ گیا ہوں۔ میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف اور دہشت کے احساس سے الف کی صورت کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لو؟ یہ بھی میری ہی مرضی پر منحصر ہے، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے تو رام دیال کی ماں کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ میں عاجز آ کر بولا، وہ تمہاری مرضی کی بات تھی، مگر تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ایک لمحے تک نادیدہ قوت کی طرف سے مجھے کوئی سرگوشی نہیں سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میری بے بسی پر مسکرا رہی ہے، پھر یوں لگا جیسے وہ دوبارہ میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہے۔ میں اس چش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس عذاب سے کیوں کر چھٹکارا حاصل کروں۔